السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 21، اس میں معرفہ کی ابرز قسم اسم الاشارہ۔ مفرد مذکر کی طرف ذا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ بصریین کا یہ موقف ہے کہ جو الف ہے ذا کے اندر یہ نفس کلمہ کا ہے، اور کوفیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ الف زائدہ ہے، اصل صرف ذال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفرد مذکر کی طرف سوا کے ذا کے علاوہ 4 الفاظ کے ساتھ اور بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ذاء، حمزہ اور اس کے بعد الف، یعنی الف کے بعد حمزہ، اور دوسرا ہے ذائہن، تیسرا ہے ذاؤہن، چوتھا ہے آلکا۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ مفرد کے لیے اشارہ ذا کے ساتھ یا تو یہ مفرد حقیقی ہو یا حکمی ہو، دونوں طریقے سے یا کے ساتھ ذا کے ساتھ اشارہ ہو سکتا ہے۔ حقیقی کی مثال ہے ھذا زید، ھذا خالد، ھذا الکتاب۔ مفرد حکمی کی مثال ہے ھذا الرہط، ھذا الفریق۔ اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اوان بین ذالک، یعنی کہ فارض اور بکر کے درمیان۔ اور کبھی کبھی ذا جو ہے یہ جمع کی طرف اشارہ کے اندر بھی استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح کہ لبید بن ربیعہ العامری کا قول ہے لقد سئمت من الحیات وطولها وسوال هذا الناس کیف لبید۔ تیسرا یہ ہے کہ اصل ذا کے اندر یہ کہ اشارہ کیا جائے اس کے ساتھ مذکر کی طرف حقیقی طور پر، جس طرح میں نے مثالیں دے دی ہیں، لیکن کبھی کبھی مؤنث کی طرف بھی اس کے ساتھ اشارہ کر دیا جاتا ہے جب وہ مؤنث جو ہے مذکر کے مرتبے پر نازل ہو جائے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، یہ فرمان علی شان فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی۔ یہاں پر انہوں نے سورج کی طرف اشارہ کیا ہے، حالانکہ وہ مؤنث ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی صفت جو ہے وہ بازغہ مؤنث آئی ہے، لیکن انہوں نے اشارہ کیا ہے کیونکہ وہ مذکر کے مرتبے پر اتر چکا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلکہ وہ خبر دے رہے ہیں مذکر کے بارے میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی لغت جس کے اندر یہ کلام ذکر کیا گیا ان کی زبان پر، اس کے اندر مذکر و مؤنث کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ذی کے ساتھ اور ذہ کے ساتھ اور تی کے ساتھ اور تا کے ساتھ اور ذی کے ساتھ، اختلاس کے ساتھ اور اشباع کے ساتھ۔ اختلاس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پر کرنے کے بغیر پڑھنا، اور اشباع کا مطلب ہے کہ اتنا پر کرنا کہ حرف علت کی آواز آئے، یعنی اختلاس کے ساتھ ہوگا ذی اور اشباع کے ساتھ ہوگا ذی، اور ایسے ہی تہ جو ہے اس کو تہی اور تی، یعنی اختلاس اور اشباع کے ساتھ پڑھنا، اور اس طرح ذات ہے۔ مذکر تثنیہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا رفع حالت کے اندر دانی کے ساتھ، یعنی الف نون لایا جائے گا، اور نصبی جری حالت کے اندر زینی کے ساتھ، اور مؤنث میں تانی رفع کے اندر اور تینی نصب و جر کے اندر۔ جمع کے طرف اشارہ کیا جائے گا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اولا کے ساتھ، چاہے وہ اکلا ہوں یا غیر اکلا ہوں، لیکن اکثر ان کا استعمال عاقل کے اندر ہے اور کبھی کبھی غیر عقل کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ذم المنازل بعد منزلۃ اللواء والعیش بعد اولئک الایام۔ یہاں پر اولئک الایام، یہ اولئک کے ساتھ اشارہ کیا گیا ایام جو کہ غیر عاقل ہیں ان کی طرف۔ یہ جریر بن عطیہ بن الخطفی کا قول ہے، فرزدق کی حجب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس کے اندر 2 لغتیں ہیں، ایک ہے المد اور یہ حجاز کی لغت ہے اور یہ قرآن کے اندر بھی وارد ہے، اور ایک ہے کسر اور وہ بنی تمیم کی لغت ہے۔ اور اس کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے اس کے 2 رتبے ہیں، ایک ہے قریب ایک ہے بعید۔ جب بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس وقت کاف اکیلا لایا جائے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں ذا کا، یا پھر کاف اور لام لایا جائے گا جس طرح ذالکا۔ اور یہ کاف حرف خطاب ہے، اعراب اس پر نہیں آئے گا،
اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، نہ بصریوں کا نہ کوفیوں کا۔ ہاں اگر حرف تنبیہ کو اس سے پہلے لایا جائے، یعنی ہاں اس میں اشارہ سے پہلے آ جائے، تو پھر کاف اکیلا آئے گا، لام نہیں آئے گا۔ یعنی آپ ہا ذا کا کہہ سکتے ہیں، ذا کا کاف آخر میں آیا اور اس سے یعنی ہاں پہلے آیا تو آخر میں کاف ہی آئے گا، لام نہیں آ سکتا۔ جب اس میں اشارہ تثنیہ یا جمع کے لیے ہوں تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہ کہ کاف لائی جائے حرف تنبیہ کے ساتھ، لیکن ابو حیان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلیل طور پر لایا جا سکتا ہے، بالکل منع نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے، کیونکہ ارجی کا یہ قول وارد ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کامل الثقفی کا قول ہے۔ ما زال تشرابی الخمور و لذتی و طریفی و مطلدی۔ اگر حرف تنبیہ اس سے پہلے آ جائے تو پھر کاف لائیں گے، جس طرح ہذا کا۔ رأیت بنی غبراء لا ینکروننی ولا اہل ذاک الطرافی الممددی، یہاں پر اہل ذاک آیا ہے، ذالک نہیں آیا۔ کاف اور لام اکٹھا نہیں لا سکتے، یعنی ہاں ذالک نہیں کہہ سکتے۔ مصنف کے کلام کا ظاہر بھی یہی ہے کہ قربہ اور بودا دو اس کے یعنی کہ رتبے ہیں۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 مراتب ہیں، وہ اس کے اندر قربہ کے بعد وسطیٰ کا اضافہ کرتے ہیں، بس اس کی طرف قربہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس میں کاف اور لام نہ ہو، اور وسطیٰ کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کے اندر کاف ہو اکیلا یعنی ذا کا، اور بودا کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کے اندر کاف اور لام دونوں ہو جس طرح ذالک کا۔ قریب جو مکان ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا ہنا کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہا تنبیہ کی بھی لائی جا سکتی ہے، یعنی ہا ہنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا ہنا کا کے ساتھ اور ہنا لکا کے ساتھ، و ہننا اور ہننا کے ساتھ، یا پھر ثما اور ہنت اور ہنا کا